الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العلي العظيم۔ محترم سامعین، عید میلاد النبی کی پربہار ساعتیں ہیں اور اس مبارک موقع پر تمام اہل اسلام کو عید میلاد النبی مبارک ہو۔ وہی فصل درود آئی، وہی دور سلام آیا، وہی فصل درود آئی، وہی دور سلام آیا، مبارک ہو عید میلاد النبی کا پھر پیام آیا۔ عزیزان ملت، اس وقت پوری دنیا میں میلاد النبی کی دھومیں مچائی جا رہی ہیں اور یقیناً ہر عاشق رسول کو یہ چاہیے کہ اپنے آقا کی جشن ولادت کو منائیں۔ اس طریقے سے سرکار کی امتی ہونے اور سرکار کا عاشق ہونے کا ایک اظہار ہے، اور جو محبت رسول کرتے ہیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اپنے نبی سے محبت کرنے کا بھی ایک اظہار ہے کہ ہم اپنے نبی کا جشن ولادت منائیں۔ قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورہ توبہ کی آخری آیات میں سے ایک ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت ہی نہایت ہی رحم فرمانے والے اور مہربان ہیں۔ عزیزان ملت، یہ آیت کریمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا قرآن پاک کا ثبوت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا ثبوت اس آیت کریمہ سے ملتا ہے، اور اس آیت کریمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور خصوصیات بیان کی گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں، کہ امت کا تکلیف میں ہونا یا امت کا مشقت میں پڑ جانا ان پر گراں گزرتا ہے، بھاری لگتا ہے، اور امت کی بھلائی چاہنے والے، نہایت ہی ایسے خیر خواہ کہ ہر وقت امت کی بھلائی چاہتے ہوں، مومنوں پر مہربانی فرمانے والے، رحم فرمانے والے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اوصاف کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ عزیزان ملت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی ہدایت کے لیے بہت ساری تکلیفوں کو آپ نے برداشت فرمایا۔ اس راہ میں آپ کو جو مشکلات درپیش ہوئی ہیں، یقیناً آپ سب جانتے ہیں کہ اپنی امت کی ہدایت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دعائیں کی، اور ہر طرح کے ظلم و ستم کو آپ نے برداشت کیا۔ رب حبلی امتی کی صدائیں آپ بلند کرتے رہے، پوری راتیں جاگ کر عبادت میں مصروف رہتے، اور امت کی مغفرت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے۔ اللہم اغفر لی امتی کی صدائیں بلند کرتے تھے۔ یہ دعائیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر اکثر و بیشتر رہتی تھی، یہاں تک کہ کھڑے کھڑے اکثر آپ کے مبارک پیر پر ورم آ جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ حضور سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے لیے جو مشقتیں اٹھائے ہیں، ان کا تقاضا ہے کہ امت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق ہیں جن کو ادا کرنا ہر امتی پر فرض و واجب ہے۔
نبی کا امتی ہونے کے حیثیت سے سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کا کروڑوں کروڑوں شکر ادا کریں تو کم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں چاہتا تو کسی اور نبی کی امتی بھی بنا سکتا تھا، حضرت آدم کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، کسی نبی کی بھی امتی بنا سکتا تھا، مگر یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدی میں پیدا فرمایا، ہمیں مسلمان بنایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، ہمیں بھیجا، ہم دنیا میں آئے ہیں۔ تو سوچئے کہ کتنا بڑا کرم ہے اس رب کا، وہ امت جس امت کے بارے میں قرآن پاک نے کہا کنتم خیر امت، کہ تمام امتیوں میں سب سے بہتر امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے ہم رب کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرکار کا امتی بنایا ہے، یہ بہت بڑا کرم ہے ہمیں۔ مگر جتنی عظمت اس امت کو عطا کی گئی ہے اتنی ذمہ داریاں بھی ہیں، حقوق بھی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کے ایک امتی ہونے کے ناطے کچھ ہم پر حقوق ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہے۔ 8 حقوق حضرت علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 8 حقوق بیان فرمائے ہیں جس کو ہر امتی کو چاہیے کہ وہ ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہر امتی کا یہ حق ہے۔ سب سے پہلا ایمان بالرسول، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا، اور جو کچھ آپ اللہ رب العزت کی جانب سے لائے ہیں اسے سچے دل سے ماننا، یہ ہر امتی پر فرض عین ہے، کیونکہ بغیر رسول پر ایمان لائے کوئی ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں ہے وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، سورہ فتح کی آیت ہے۔ ترجمہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان نہ لایا تو یقیناً ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار رکھی ہے۔ اس آیت نے صاف طور سے فیصلہ کر دیا ہے کہ جو رسول کی رسالت پر ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ وہ خدا کی توحید کا عمر بھر ڈنکا بجاتے رہیں، عمر بھر توحید الہی کے بارے میں کہتے رہیں، مگر اگر نبی کی نبوت اور رسالت کو نہ مانے، ایمان بالرسول کا وہ حاصل نہ کر سکے، جیسا کہ اسلام کا بنیادی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی مسلمان ہونے کے لیے خدا کی توحید اور رسول کی رسالت دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی صرف لا الہ الا اللہ کو مانے، محمد رسول اللہ کو نہ مانے، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مومن اور مسلمان وہی ہے جو لا الہ الا اللہ کو بھی مانے، محمد رسول اللہ کو بھی مانے۔ دوسرا حق ہے اتباع سنت رسول، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقدسہ کی پیروی کرے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، اتباع کرے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ نے واضح فرما دیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی اتباع رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اس لیے آسمان امت کے چمکتے ہوئے ستارے، ہدایت کے چاند تارے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام ہر وقت سنت کریمہ کی اتباع کرتے تھے۔ سنت رسول کی پیروی کرنا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری تمنا یہی تھی۔ جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا، آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن مبارک میں کتنے کپڑے تھے، آپ کا انتقال وصال کس دن ہوا تھا۔ اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی یہ انتہائی تمنا تھی کہ زندگی کے ہر لمحات میں نے اپنے تمام معاملات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو مکمل طور پر اتباع کی ہے، مرنے کے بعد بھی، کفن اور وصال کے دن میں بھی مجھے سرکار کی سنت کی اتباع نصیب ہو جائے۔ عزیزان ملت، تو اتباع رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، یعنی حضور کی سنتوں کو اپنانا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان سنتوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا، یہ ہر امتی پر لازم ہے۔ تیسرا حق ہے اطاعت رسول۔ قرآن پاک میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اس کے رسول کا حکم مانو، اطاعت کرو، یعنی جس بات کا رسول تمہیں حکم دے اس پر عمل کرو،
اور جس چیز سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول جس بات کا حکم دے وہ لے لو اور بجا لاؤ، اور جس کام سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ اطاعت رسول فرما برداری، مکمل فرما بردار، ایک امتی اپنے نبی کا وفادار بنے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یوں سمجھ لے اسے کہ جو نبی کی پسند ہے وہ ہماری پسند ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند وہ ہمیں پسند، نبی کو نماز پسند ہے ہمیں بھی نماز پسند، نبی کو روزہ پسند، نبی کو مسجد سے محبت پسند ہے، نبی کو خدمت خلق پسند ہے، نبی کو غریب و یتیموں و مسکینوں کی جو ہے ان کی خدمت کرنا پسند ہے، نبی کو عبادت کثرت سے کرنا پسند ہے، نبی کو درود شریف ان پر بھیجنا پسند ہے۔ جو نبی کو پسند ہے ہم وہ اپنا لیں، اور جو نبی کو ناپسند ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، ہم اسے چھوڑ دیں۔ جیسے ایک صحابی رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے، آپ نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر پھینک دی اور فرمایا کہ کیا میں تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے کے بعد لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ تو اپنی انگوٹھی کو اٹھا لے اور اس کو بیچ کر یا اس سے تو نفع اٹھا۔ تو اس نے جواب دیا، خدا کی قسم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا تو اب میں اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع فرما دیا کہ ایک مرد کو سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنے انگلی میں آگ پہن لے۔ انہوں نے پھر دوبارہ اس انگوٹھی کو نہیں اٹھایا، کیوں؟ اس لیے کہ سرکار نے ناپسند فرمایا۔ تو ہمارے حضور کو شراب ناپسند ہے، جوا ناپسند ہے، جھوٹ ناپسند ہے، غیبت ناپسند ہے، برائیاں ناپسند ہے، تو ہم ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اطاعت رسول کا مطلب یہ ہے جو نبی نے حکم فرمایا اس کو ہم بجا لائیں، اور جس سے نبی نے روکا ہے ہم اس سے رک جائیں، یہ ایک سچے امتی پر لازم ہے۔ چوتھا حق ہے محبت رسول، اور یہ محبت رسول اصل ایمان ہے، روح ایمان ہے، جان ایمان ہے، کیونکہ سرکار نے واضح طور پہ فرما دیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ ہم اپنے والدین سے جیسی محبت کرتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، اپنی اولاد سے جیسی محبت کرتے ہیں، یقیناً دوستو ہر چیز سے زیادہ اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے قرابت داروں، سب سے زیادہ اگر ہمیں محبت کرنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مال، ہماری اولاد، ہمارے باپ، ہماری ماں اور سخت پیاس کے وقت پانی سے بڑھ کر ہمارے نزدیک محبوب ہیں۔ تو عزیزان ملت، محبت رسول یہ اصل ایمان ہے۔ ہر امتی پر لازم ہے کہ وہ سب سے زیادہ بڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ یاد رکھیں محبت رسول کا دعویٰ تو عشق رسول اور محبت رسول کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں، مگر جب تک محبت رسول اسی وقت صحیح ثابت ہوگی جب وہ نشانیاں اس کے اندر موجود ہوں گی۔ محبت رسول کی علامات اور اس کی نشانیاں یہ ہیں، واقعی اگر کسی کے دل میں محبت رسول کا چراغ روشن ہے تو اس کے اندر یہ علامتیں پائی جائیں گی، یہ نشانیاں ضروری ہیں۔ وہ نشانی یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر وہ عمل کرے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، شریعت پر مکمل طور سے عمل کرنے والا ہو، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بکثرت کرتا ہو، اس کے لبوں پر درود شریف بکثرت و درود شریف پڑھتا ہو، آپ کے ذکر کی مجلسیں میلاد شریف منعقد کرتا ہو، دینی مجالس کا انعقاد کرتا ہو اور اس میں بیٹھتا ہو، حدیث مبارک پڑھنے کا شوق ہو، قرآن کی تلاوت کا شوق ہو،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگوں اور ان چیزوں سے محبت اور ان کا ادب و احترام جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت و تعلق حاصل ہے، صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ ہے، گنبد خضرا ہے، مسجد نبوی ہے، آپ کی آثار مبارکہ ہیں، ان سب کی تعظیم و توقیر، ادب و احترام کرتا ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے دوستی اور ان کے دشمنوں یعنی بد دین و بد مذہبوں سے دشمنی رکھنا، یہ بھی محبت رسول کی نشانی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سب سے جو ہے محبت کریں، حضور کے دوستوں سے بھی محبت، حضور کے دشمنوں سے بھی محبت نہیں، بلکہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرو اور اللہ کے لیے دشمنی رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محبوب ہیں، جسے نبی نے پسند کیا، جو نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کریں، اور جو نبی سے محبت نہیں کرتے ہم بھی ان سے محبت نہ کریں۔ یہ علامت ہے محبت رسول کی۔ دنیا سے بے رغبتی ہو جانا، یہ بھی محبت رسول کی نشانیاں ہیں۔ تو عزیزان ملت، محبت رسول، میں اس میلاد النبی کے موقع پر سب سے یہی گزارش کروں گا کہ محبت رسول یہ اصل ایمان ہے، روح ایمان ہے۔ اگر یہ نہیں تو پھر ایمان ہی نہیں ہے، پھر اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا محبت رسول اپنے دلوں میں پیدا کیجیے، اپنی نسلوں کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور محبت کیسے پیدا ہوگی؟ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے ذکر کریں گے، ان کی مجلسیں منعقد کریں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھیں گے اور اپنائیں گے، حدیث مبارکہ کو مطالعہ کریں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی پیروی کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سرکار سے منسوب چیزیں ہیں، آپ کی اولاد ہیں یعنی آل رسول جو ہیں، جو سید ہیں، سادات اکرام ہیں، ان سے محبت کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے، مدینہ پاک سے محبت ہو، مدینہ جانے کی تڑپ ہو، یہ سب محبت رسول کی علامات ہیں۔ پانچواں حق ہے تعظیم رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک جب بھی لیں ادب کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنا ہر امتی پر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام مبارک لیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، انگوٹھوں کو چومیں، یہ سب تعظیم مصطفیٰ ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں آتا ہے۔ اور جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، نبی کی توہین کرنے والا، گستاخی کرنے والا، وہ کافر ہے۔ اس پر علماء امت کا اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا وہ کافر ہے، اور ایسوں پر لعنت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین و گستاخی کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل یورپ میں، فرانس میں اور دوسری جگہوں پر کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کارٹون بنا کر گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ ان سب پر لعنتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار کی شان میں بھی گستاخی کرنے والا ملعون ہے۔ تو آپ سوچئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کی ہمیشہ تعظیم کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی ضروری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز منسوب ہے اس کی بھی تعظیم ضروری ہے۔ جیسے منہ مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، اس کا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ سے ہے، تو اس کی بھی تعظیم ہمیں ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، آل رسول جنہیں کہا جاتا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت امام حسن سے جو اولادیں ہیں یہ آل رسول ہیں، سادات کرام ہیں، ان کی بھی تعظیم ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر شریف پر جس جگہ آپ بیٹھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جس جگہ تشریف فرما ہوتے تھے، خاص اس جگہ پر اپنا ہاتھ پھرا کر اپنے چہرے پر مسح کیا کرتے تھے۔ یعنی صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ تشریف رکھتے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جگہ سے آپ اٹھ جاتے تو اس جگہ کو صحابہ اکرام اپنے ہاتھ پھیر کر اپنے چہرے پر مسح کیا کرتے تھے۔
تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمیں جو ہے ہمیشہ تعظیم کرنی چاہیے۔ اور چھٹا حق یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ثنا بیان کرنا، نعتیں پڑھنا، نعتیں سننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کرنا، آپ کے فضائل و کمالات کو بیان کرنا، یہ بھی امتی پر لازم ہے۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ ہم تو میلاد مصطفیٰ کی دھومیں مچاتے رہیں، کوئی کیا کہتا ہے ہمیں نہیں اس سے پتہ، مگر ایک عاشق رسول، ایک امتی کا یہ اس پر لازم ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے محبوب کی یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر نبی کا ذکر کرتا رہے، نعتیں گنگناتا رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان کرتا رہے، جلسے کے ذریعے اپنے گھر میں ہو یا جہاں بھی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ثنا بیان کرتا رہے۔ ساتواں حق ہے درود شریف۔ یقیناً درود یہ ایک بہت بڑا وظیفہ ہے، اور درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسی دعا ہے، ایسی دعا ہے، درود شریف ایسی دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ آپ کسی بھی حال میں پڑھو، ہمیشہ درود شریف بارگاہ الہی میں مقبول ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تم بھی ان پر درود و سلام بھیجتے رہو۔ یقیناً دوستو درود شریف اپنا معمول بنائیں۔ جو 10 مرتبہ، جو 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اسے 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر نازل ہوتی ہیں، 10 نیکیاں، پھر 10 گناہ اس کے معاف کیے جاتے ہیں۔ درود شریف کی بڑی برکت ہے۔ جو روزانہ 50 مرتبہ درود شریف پڑھے اس کی فضیلت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بروز محشر اس سے مصافحہ کریں گے۔ جو روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا عادی ہو اس کے لیے یہ فضیلت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزانہ جو 100 مرتبہ درود شریف پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم سے آزاد ہے، اور وہ شہداء کے ساتھ بروز قیامت رہے گا۔ تو یہ درود شریف کا ورد ہمیں میلاد مصطفیٰ کے موقع پہ تو بہت کثرت سے کرنا چاہیے۔ ربیع الاول کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ، کم از کم روزانہ 500، 1000 یا 1200 مرتبہ جتنا ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے، کیونکہ درود شریف کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جتنا آپ پڑھیں اتنا آپ کے لیے برکت ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ روزانہ کا معمول بنا لیں کہ مجھے صبح و شام 100 مرتبہ، صبح شام کو 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، یا کم از کم دن میں 300 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول اب بنا لیں، یہ روزانہ کا معمول اب بنا لیں۔ اور خاص کر ہفتے میں جمعرات کی شب، جمعہ کی شب اور جمعہ کا دن، یہاں پر تو آپ ان دنوں میں تو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ یاد رکھیے درود شریف جو پڑھتے ہیں یہ آقا کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور نہ صرف اس کا نام بلکہ درود پڑھنے والے اور اس کے والد کے نام کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اگر دیکھیے کسی کو یہ پسند ہو کہ بھئی میرا نام، انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا نام فلاں شخص کے پاس چلا جائے، میرے حضرت کے پاس ہو، میرے پیر کے پاس ہو، یا کسی منسٹر کے پاس میرا نام چلا جائے، وہ اپنی خوشی محسوس کرتا ہے۔ مگر درود شریف ایک ایسا عمل ہے کہ جو امتی درود پڑھتا ہے اس کا نام آقا کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور بار بار اگر ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں، سرکار دو عالم ایک بار بھی ہم پر نگاہ کرم فرما دے کہ فلاں نے نبی پر درود بھیجا ہے اور سرکار کرم فرما دے، بس ہمارا بیڑا پار ہے۔ تو درود شریف پڑھنے کا معمول بنائیے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیے درود شریف پڑھنے کا۔ اور 8ویں چیز ہے، جو 8واں حق ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی تڑپ، یعنی مدینہ شریف حاضری کی تڑپ۔ یہ بھی امتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی تمنا رکھے۔ یقیناً آپ ہر عاشق رسول کو دیکھیں گے کہ عاشق رسول کی تمنا ہوتی ہے
کہ مجھے ایک بار تو مدینہ شریف حاضری ہو جائے، یہ کم از کم زندگی میں ایک بار تو گنبد خضرا کا دیدار کر لوں۔ یہ تڑپ اور یہ تمنا رکھنا بھی یہ عاشق رسول کی پہچان ہے۔ یہ ہر امتی کو چاہیے کہ یہ تڑپ رکھیں۔ اگر سرکار کرم فرمائیں گے، اپنے دربار پہ بلا لیں گے، اللہ تبارک و تعالی سب کو گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرمائے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی بعد حاضری نصیب فرمائے۔ میلاد النبی مبارک ہو۔ یہ حقوق جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں ہر امتی کے لیے لازم ہے۔ ہر امتی کو چاہیے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حقوق کو مکمل طریقے سے اپنائیں، اور پھر جب آپ صحیح معنوں میں ان حقوق کو ادا کریں گے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اس امتی کے لیے ہوگی، اور سرکار اپنی امت سے خوش ہوں گے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے تو یقین مانیے کہ رسول کی رضا میں رب کی رضا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر کرم فرمائے۔